جو صبح گزر گئی واپس نہیں آنے والی، جو گھڑی ابھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چند سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا، کون ہوگا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، زندگی بہت ہی مختصر ہے اور وقت جو ہے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ ہم آئے نہیں ہیں، یہ قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اور گھر بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق دینا چاہتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھانے کی اللہ کے ہاں مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا گیا، اور ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کی شکل میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان رکھا، ہر شعبے والا، ہر رنگ والا، ہر زبان والا، ہر ملک والا دین پہ چل سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو عام کیا، ہوا کو عام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بھی عام کیا۔ تو جو شکل جس صحابی کے سامنے جس درجے کی آتی گئی، وہ صحابی اس کو غنیمت سمجھ کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے مال دیا، جو مال اللہ نے دیا تھا انہوں نے اس مال کو اتنا لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال کے ذریعے سے لگانے اتنا خوش کیا کہ اللہ کے رسول کی دعائیں ملی۔ جن 10 صحابہ کو ایک ہی بیٹھک میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ 30 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ اب اندازہ لگائے نا انسان، بھائی جنت کی بشارت ملنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا بھائی۔ 30 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جنت کی بشارت ملی ہے، ان میں سے 10 ایسے ہیں جن کو ایک مجلس میں ملی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت فرماتے تھے۔ وہ کہا عبد الرحمن کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں میرے صحابہ میں سے، ساتھیوں میں سے تم سب سے اخیر میرے پاس پہنچتے ہو، تم سب سے اخیر میرے پاس پہنچتے ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ صحابہ کو جو محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ واقعات ہم فضائل میں پڑھتے ہیں، حیات الصحابہ میں پڑھتے ہیں، سب کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ہم اللہ کے رسول کیا حکم ہے کہ جبرائیل امین تشریف لائیں، ایسا کرو عبد الرحمن اپنا سارا مال دے دو۔ وہ اٹھ کے جا رہے ہیں، واپس بلایا کہ جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عبد الرحمن بن عوف کو یہ کہہ دو کہ اپنا مال یوں تقسیم کر دو، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو جس شکل میں اللہ نے رکھا ان کو، اس شکل میں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی جستجو اور کوشش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت اللہ کے راستے میں بھیجی۔
میرے بھائی دوستو بزرگوں، یقین بناتے 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 بولتے بولتے اللہ کی عظمت کی اس درجے تک پہنچنا ہے کہ ہمارے رگ رگ میں اللہ کی ذات عالی بس جائے، کہ ہر سیکنڈ، ہر عمل، ہر موقع پہ اللہ کا دھیان آ جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے جماعت کو بھیج دیا اور سب کو اپنا اپنا توشہ دیا۔ ایک صحابی کو توشہ دینا بھول گئے۔ صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت جو بین تھی وہ غنا تھا۔ غنا کا مطلب کہ مخلوق سے ہٹ کے نظر خالق کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے کچھ تذکرہ بھی نہیں کیا، جماعت چلی گئی اللہ کے راستے۔ دوپہر کا وقت آیا، ہر ایک نے اپنا توشہ نکالنا شروع کیا کھانے کے لیے۔ انہیں احساس ہوا کہ میرے پاس توشہ تو ہے نہیں۔ اب جو ساتھی بیٹھے ہیں پاس وہ دیکھیں گے اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو اپنے میں سے مجھے نکال کے دیں گے، ان کے توشے میں کمی ہوگی۔ تو انہوں نے امیر صاحب سے اجازت لی کہ امیر صاحب اجازت دو، میں ساتھیوں کی جو سواریاں ہیں ان کو لے چلتا ہوں، ان کو کچھ گھاس ان کو کھلا دیتا ہوں۔ اس بہانے سے سواریوں کو لے کے نکل گئے۔ اب ایک ہے توشہ نہ ہونا، دوسرا کسی ساتھی کی توشے پہ نظر نہ ہونا، اور تیسرا اپنے آپ کو ساتھیوں کی خدمت پہ لگا دینا۔ ہم جو اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلتے ہیں، ہم اپنے اندازے اس کو ذرا سوچیں کہ ہم جماعت میں جائیں، ایک تو ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کا ہو نہیں، اور پھر کلی طور پہ ہر ایک اس کی طرف سے استغنا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو خدمت بھی لگا دے۔ چلے گئے تو ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے ایک دعا مانگی ہے۔ وہ دعا حیات الصحابہ کے اندر اس کے عربی جملے منقول ہیں جو یاد کرنے کی ہے اور قابل عبرت ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں اس خدا سے سوال کرتا ہوں جو عرش پہ بیٹھ کے فرش والوں کو نہیں بھولتا۔ اور وہاں انہوں نے دعا مانگی، ادھر جبرائیل امین مدینہ منورہ میں نازل ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ایسے اس نے دعا مانگی ہے جس کے دعا مانگنے سے عرش ہل گیا ہے۔ کہ بھائی کیا معاملہ تو یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عمر فاروق عنہ اور ایک اور صحابی کو بلایا، کہ یہ توشہ لو اور دوڑاؤ گھوڑے، جلدی سے پہنچو وہاں پہ اور اس کو جو ہے نا اس کو توشہ دو۔ یہاں ذات تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ صحابی تو موجود نہیں ہے۔ پوچھا امیر صاحب سے، کہیں کہ وہ ذرا نکل گئے ہیں کچھ سواریوں کو لے کے، ان کو کچھ خیر خبر کے لیے۔ یا وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ اپنے دعا کے اندر مصروف اور مشغول ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں۔ ایمان والی کی شان تھی، ایمان والی کی شان یہ تھی کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ کے ساتھ اس کی دوستی اتنی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی بات کو سن لیتے تھے۔ اس لیے ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ جو ملت ہمارے لیے پسند کی گئی ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی کے اندر خلیل پن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دوستی لگانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہے جو اللہ سے دوستی لگانا چاہتا ہے؟ یہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی لگ جائے تو اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی لگانا ان کے لیے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حدیث قدسی ہے، تم میری طرف چل کے آؤ، میری رحمت بھاگ کے آئے گی۔ تم ایک نیکی کرو میں 10 کا ثواب دوں گا، تم نیت کرو تو بھی ثواب دے دوں گا، سلام کرو، سلام کرنے پہ تمہیں 10 نیکیاں 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ گھر میں وضو کر کے مسجد میں آتا ہے ایسے جیسے کہ حرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، 10 درجات بلند، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ والدین کو مسکرا کے دیکھتا ہے، حج عمرے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ راستے میں سے چیز ہٹاتا ہے، صدقے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے اہتمام رکھتا ہے، اگر موت آ گئی تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رات کو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، حضور کا امتی ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہے تو حضور کا امتی۔ رات کو استغفار پڑھ کے سوتا ہے، دن کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تہجد کی نیت کر کے سوئے، آنکھ نہیں کھلی، تہجد کا ثواب لکھ دیا گیا۔ رات کا وظیفہ چھوٹ گیا پڑھنے کے، تسبیحات چھوٹ گئی، تھکے ہوئے تھے، گشتی میں لگی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی، تسبیحات چھوٹ گئی، آگے پیچھے ہو گئی، فکر ہوئی اگلے دن، فجر اور ظہر کے درمیان پورا کر لیا، ایسا لکھ دیا جائے گا جیسے کہ وقت کی پوری کی۔ سورج طلوع ہوتا ہے، 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، حج عمرے کے ثواب مل گیا، دن کی ذمہ داریاں اللہ نے اٹھا لی۔ صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، 10 قرآن کا ثواب لکھ دیا گیا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پورے قرآن کا ثواب لکھ دیا گیا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے بھائی، ورنہ پہلی امتوں میں طہارت کے ایسے مسائل تھے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہاں سے کاٹ کے اس کو نکالنا پڑتا تھا، اور ہمیں شریعت دی گئی، اس لیے طہارت کے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے بھائی، ہمیں یہ خصوصیت دی گئی، پورا دین دیا گیا۔ غیروں نے حضرت عمر فاروق سے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تمہارا مذہب کیسا مذہب کہ بیت الخلاء میں جانے کی بھی طریقہ سکھایا گیا ہے، کہ یہ تو ہماری مذہب کی خوبی ہے کہ بیت الخلاء کی سنتیں بھی سکھائی گئی، پانی پینے کی سنتیں ہمارے سامنے، کپڑا پہننے کی سنتیں ہمارے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بندہ بن کے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مکی زندگی میں ستایا گیا، کتنی تکلیف، کتنے مصائب، کتنی مشکلات، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا طائف کا جو دن تھا میرے لیے بڑا سخت دن تھا، طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت دن تھا۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے دنیا کے اندر، وہ معراج ہے۔ لیکن جب معراج پہ بلایا گیا تو جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کی شکل کو بیان کیا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے بلایا اپنے بندے کو۔ ہم بندے بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں تو بھائی دوستو بزرگوں، جس شکل میں جس صحابی نے اپنے آپ کو پایا، اس نے اس شکل کے اندر رہتے ہوئے اپنے کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں اور کاوش میں لگ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس ہی بڑا مال تھا، تاجر تھے، کپڑوں کے تاجر تھے۔ ایک روایت کے مطابق 60,000 دینار اس زمانے کے انہوں نے اللہ کی دین پہ لگائے، اتنا لگایا، اتنا لگایا، اتنا ساتھ دیا، اتنے دین کے لیے مٹے اور قربان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اور صحابہ اس بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرمایا دیکھو میں نے تم میں سے ہر ایک کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک ایسا ہے جس کا بدلہ خدا دے گا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور ہر دروازے سے آواز آئے تو صدیق اکبر کے لیے آئے کہ ہم میں سے داخل ہوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
یمن سے جوتے آ رہے ہیں ان کے، ایران سے ان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جس گلی میں چلیں پتہ چل جائے کہ مصعب بن عمیر گزرے۔ خوبصورت نوجوان۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چند صحابہ ایسے ہیں، غالباً 3 یا 4، جن کی شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر۔ خوبصورت نوجوان، ایمان لائے، اسلام لائے، تنگیاں دیکھیں، مشقتیں دیکھیں، گھر سے نکال دیا گیا، ساری جو ہے ان کے پاس نعمتیں تھیں، سب والدہ نے لے لی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام چھوڑو، سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا۔ اور احد کے میدان میں لیٹے ہوئے شہداء کے درمیان وہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ان کے جسم کو ڈھانکا جائے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور مصعب بن عمیر کی لاش کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں اس نوجوان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ لیکن نبی کی رضا لے کے گئے، اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، جس شکل میں ہیں، جس حیثیت سے ہیں، جس عمر کے ہیں، نوجوانوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس کا امیر بھی بڑی خوبیوں کا مالک ہو، وہ فوج بھی بڑی خوبیوں کی مالک، اور بخشش کا اعلان کیا۔ تو صحابہ کے دور میں کئی مرتبہ صحابہ کی جماعتیں وہاں پہنچی لیکن فتح نہیں کر سکے۔ ابو ایوب انصاری اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت میں شریک ہوئے، لوگوں نے کہا بھی ان کو، ایک روایت کے مطابق 96 سال ان کی عمر تھی، کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نشانی بھی ہیں، آپ بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، آپ رہنے دیں، فرمایا نہیں، ہلکے ہو یا بوجھل جیسے بھی ہو، ہم نے تو جانا ہے اللہ کے راستے۔ نکل گئے، آدھے راستے پہنچے، طبیعت خراب ہو گئی، اندازہ ہو گیا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو وصیت کی کہ اگر میری روح نکل گئی تو جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں تک جانا اور میری میت کو ساتھ لے کے جانا۔ کل اللہ پوچھیں گے کیا ایوب کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گے یا اللہ جو زندہ تھا تو میری لاش میں آپ کے راستے میں چلا ہوں، جب میں روح نکل گئی میری لاش بھی آپ کے راستے میں چلی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب انسان کے اندر کی یہ چیز اٹھتی ہے اور اس یقین کو بناتا ہے، بھائی دوستو بزرگوں، انسان پھر اپنی زندگی کو ترتیب دے کے جس شکل کے اندر ہے اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ تاجر تجارت میں ہے لیکن تجارت کی عبادت بناتا ہے، نفل پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزے رکھنا عبادت، صدقہ کرنا عبادت۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، ساری عبادتیں ہمارے دوستو بزرگوں، لیکن ہماری شریعت کے اندر ایک ہے بالواسطہ عبادت اور ایک ہے بلا واسطہ عبادت۔ بالواسطہ عبادت یعنی بغیر واسطے کی جو عبادتیں ہماری ہیں، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، عبادت، ذکر، قرآن، تلاوت، روزہ، صدقات، لیکن ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اب تاجر تجارت کے اندر ہے، بعض مرتبہ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی کاروبار کروں اور نماز پہنچوں، کیونکہ اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ضرور ہونا چاہیے، اور اس کی مقام ہے، فرائض میں اولوالعزم فرائض میں سے ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، جو تجارت کی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اس لیے ہم ذہن میں کبھی یہ نہ آئے
کہ ہم تجارت چھوڑ کے عبادت میں جا رہے ہیں، نہیں، ہم عبادت چھوڑ کے عبادت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ تجارت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ روزی تو اللہ دیں گے، کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تو زندگی میں جو اس کی روزی ہے مقرر ہے، اس سے ایک لقمہ زیادہ نہیں ملنے والا، ایک لقمہ کم نہیں ملنے والا۔ بھائی اگر ایک ٹینکی ہے پانی کی، 20 لیٹر کی ٹینکی ہے، اگر 20 لیٹر کی ٹینکی ہے، اس میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں، اور بھرنے کے بعد اس میں ایک نل لگاتے ہیں، نل کو کھول دیتے ہیں تاکہ سارا پانی نکلے اس میں سے، تو اس ایک نل میں سے کتنا پانی نکلے گا بھائی بتائیں نا؟ 20 لیٹر نکلے گا نا؟ اچھا، اگر 2 نل لگائیں کتنا نکلے گا؟ 20۔ 10 لگائیں تو 20 لگائیں تو فرق کتنا کہ جلدی نکلے گا شاید۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب اللہ کی طرف سے روزی مقدر ہے، ہم چاہے ایک دکان کھولیں یا 10 15 کھولیں یا 20، ایک کام کریں یا 2، اوور ٹائم کریں یا نہ کریں، ویکینڈ کو لگائیں یا نہ لگائیں، اتوار کو شام کو رات کو کام کریں نہ کریں، سواری اٹھائیں نہ اٹھائیں، مقدر کی روزی جو لکھی ہے ملنے وہی ہے ہمارے دوست۔ لیکن جنت ہے بقدر مشقت۔ ہر انسان جنت میں داخل ہوگا اللہ کے فضل سے، اپنی محنت سے کوئی نہیں جائے گا بھائی۔ انسان کے پاس ہے کیا؟ لیکن جنت کے جو درجات ہیں نا، یہ انسان کی مشقت کے مطابق طے ہوں گے۔ اس لیے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، جو تمہاری آخری آیت ہوگی وہ تمہاری منزل ہوگی۔ تو جنت کے درجات طے ہوتے ہیں بقدر مشقت، اور جنت میں داخلہ ہوتا ہے بقدر فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو روزی طے ہے۔ اب انسان تجارت میں کام کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس میں نبی کی سنتیں زندہ کرو، تاکہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رحم کرتے ہیں اس انسان پہ جو لوگوں کی دلوں میں خوشی کو اتارتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، جو نرمی سے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، سختی کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اب تجارت کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ نبی کی سنتیں زندہ ہوں، بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے۔ اللہ کے رسول سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن 24 گھنٹے کی ترتیب ہوتی تھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے وقت کے اندر برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے وقت کے اندر برکت ہو تو وقت کو ترتیب دے دو۔ ہماری گشتیں، ملاقاتیں، تلاوت، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق آگے پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ ہماری 24 گھنٹے کی ترتیب نہیں ہوتی بھائی۔ جس طرح مسجد کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے۔ جس طرح مسجد کی تعلیم ضروری ہے، بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے بھائی۔ 40 سال ایک ساتھی سے ملے، یہ باتیں ہو رہی تھی تو پہلی مرتبہ مستورات جماعت میں نکلے تو کہنے لگے، مولوی صاحب آج 40 سال ہو گئے میرے شادی کی، پہلی مرتبہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم نے تو میری نماز سنی نہیں ہے۔ 40 سال پتہ چلا کہ بیوی کی نماز صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، قرآن تجوید کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم بچوں کو تو بیچتے ہیں مولوی صاحب کے پاس 2.5 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں؟ اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو وقت کی برکت آتی ہے اس کو ترتیب دینے سے۔ تو اس لیے جب تاجر تجارت میں لگتا ہے حلال کمائی کی نیت سے، سنتیں زندہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کی برکت سے اسے اور دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں۔ صحابہ کی تجارت سے دین زندہ ہوا،
صحابہ کی تجارت سے دین زندہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ دین صرف عبادات نہیں ہے، صرف ایمانیات نہیں ہے، معاشرت بھی ہے، معاملت بھی ہے، اخلاق کے ہمارے دین کی 5 شعبے ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد اپنے بیٹیوں کے ہاں جاتے تھے، خیر خبر لیتے تھے، اور جاتے ہوئے کبھی اس راستے کبھی اس راستے سے، اور اکثر بازار کے راستے سے جاتے تھے۔ نکلے تو دیکھا کہ ایک ساتھی گندم بیچ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالا، یوں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے نکالا، اور کیا دیکھا کہ سامنے تو انہوں نے سوکھا سوکھا مال رکھا ہوا ہے اور اندر کی طرف بھیگا ہوا مال رکھا ہوا ہے، تو جو گاہک آتے تھے ان کو بھیگا ہوا مال نکال کے ڈال کے دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو ہم میں سے دھوکہ دے، وہ مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تربیت فرمائی۔ گھر کے بچے ہیں، کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لی، میں قہ انگل ڈال کے نکالی، اس لیے کہ حرام کمائی اولاد پہ لگے گی، اولاد نافرمان بنے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے نافرمانی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ حرام کمائی یا مشکوک کمائی۔ تو تجارت میں کیوں لگے؟ سنتیں زندہ ہوں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، رزاق تو اللہ ہے، وہ مقدر کی بات ہے، ہم اس لیے کہ یہ عبادت بنے۔ اب گاہک آیا، آپ نے کچھ چیزیں خرید لے کے دیں، کوئی دین کی بات کی، بسم اللہ کر کے سامان اٹھا کے دیا، کچھ رقم تھوڑی کم کر دی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم دو تو تھوڑا سا بڑھا کے دو، برکت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ہمارے ہاں ایک ساتھی ہمارا تعلق انگلینڈ سے ہے، تو ہمارا ساتھی ٹیکسی کرتا ہے، تو جب سے اس نے یہ حدیث سنی تو اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کروں، تو اس کی برکت سے کچھ گاہک غیر مسلم ایسے ہیں کہ جب ان کو ٹیکسی اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں پر ہر ٹیکسی کا نمبر ہوتا ہے، ہر ٹیکسی کا نمبر ہوتا ہے، وہ جب دفتر میں فون کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ فلاں گاڑی والے بھیجو، تو وہ جو غیر مسلم مالک تھا ٹیکسی بیس کا، وہ کہنے اسے پوچھنے لگا یار کیا بات ہے، جو بھی فون کرتا ہے کہتے ہیں فلاں، ہر ایک تمہیں مانگتے ہیں کہ اس کو بھیجو اس کو بھیجو، اور کہتا ہے میں جب ان کو لے کے جاتا ہوں تو میری ایک عادت ہے، اگر مثلا ان کا کرایہ بنا ہے 1000 روپیہ تو میں 10 روپیہ چھوڑ دیتا ہوں، 10 روپیہ میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے، میری عادت ہے، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو اخلاقاً اچھا سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ اب غیر مسلم کے دل میں اسلام اور مسلمان کی محبت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب غیر مسلم کے دل میں آ رہی ہے تو مسلمان کے دل میں نہیں آئے گی۔ تو تجارت میں دوستو یہ ایک مثال تجارت کی ہے، ورنہ جس شعبے کے اندر ہم ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے راستے وقت لگایا، 4 مہینے لگے، آتے ہیں شام کو قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے، کہ مجھ سے 4 مہینے پتہ چلا کہ میری تو قرآن صحیح نہیں ہے، 6 مہینے میں اس انسان نے قرآن ٹھیک کیا اپنا، اور پھر جب اس کے پاس گاہک آتا تھا نا، یہ پیشنٹ آتے تھے مریض، تو انہیں کہتا تھا کہ ایک گولی فجر کے بعد، ایک ظہر کے بعد، ایک عشاء کے بعد، ورنہ ویسے کہتے ہیں صبح دوپہر شام۔ اب اس کی برکت سے جو مریض تھے، جو مسلمان مریض تھے، ان کو نماز کی دعوت بھی مل گئی۔ تو نظریہ بدل رہا ہے ہمارے دوستوں بزرگوں، 4 مہینے 7 مہینے سال لگانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کا جو جینے کا نظریہ ہے وہ نظریہ بدل جائے، کہ آج کے بعد ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور یہ جتنے شعبے جس میں ہمیں سارا دین ہے،
کسی سے کٹنا نہیں ہے، اس میں لگ کے اللہ کو راضی کرنا ہے، تجارت میں لگ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی مسجد میں چوتھا کلمہ پڑھو تو ثواب ہے، لیکن بازار میں پڑھو تو ہاں تو کیا بازار میں نہ جاؤ، اس لیے کہ بازار کا دین بھی زندہ کرنا ہے۔ سڑک پہ چلنے کے 7 حقوق ہیں، سڑک پہ چلنے کے 7 حق ہیں۔ یہ نہیں کہ سڑک پہ نہ چلو، گھر میں رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، کہ نہیں سڑک پہ بھی جانا ہے، تم انسان ہو، تمہیں معاشرت بھی قائم کرنی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، تمہیں اخلاق بھی دکھانے ہوں گے، اپنے دین کو لے کے تمہیں چلنا بھی ہوگا۔ اس لیے ہر جگہ، ہر موقع، ہر رنگ، ہر ملک کا دین دیا ہے۔ پڑوسی کا یہ حق ہے، سواری کا یہ حق ہے، راستے کا یہ حق ہے، گاہک کا یہ حق ہے، مریض کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے۔ ہمارا دین حقوق اور حدود کا ہے بھائی، ہر ایک کے حق کو پہچاننا اور اس کا حد کیا اس کو سمجھنا۔ اگر حد نہیں سمجھی تو پھر یا تو اس طرف بہت زیادہ نکل جائیں گے یا پھر اس طرف بہت زیادہ نکل جائیں گے۔ امتاً وسطا میں درمیان میں رہنا ہے۔ ایک ساتھی آئے، مشورے میں آپ نے پیش کیا، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی نہیں مانتی، تو مشورے میں بات آئی تو کہ اللہ بھائی ہم نے دروازہ کھول کے جانا ہے، توڑ کے نہیں جانا، کہ اللہ سے مانگو، یوں بات رکھو۔ واپس بھیج دیا، 3 مہینے 6 مہینے جو اعمال دیے گئے کرتے رہے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی۔ اب 4 مہینے لگا کے ماشاءاللہ اپنے محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہوش سے کام کرنا ہے نا بھائی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا یہ نظریہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے دوستوں بزرگوں، کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی اس نیت کے ساتھ گزرے، ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرے انسان۔ نبی کی سنت کیا ہے اس موقع پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح کیا تھا، اس کو سامنے رکھے، اس عمل کو اس طرح کریں۔ بھائی گھر کے نظام کو ہم دیکھیں، بھائی گھر میں صفائی کرتے ہیں، گھر کی عورتیں صفائی کرتی ہیں، ہم ان کو بتائیں کہ تم صفائی اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تمہیں صفائی کرنی ہے، تم صفائی اس لیے کر رہے ہو کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ بھائی کھانا پکاتی ہیں تو یوں ہی کھانا پکائیں گی بغیر کسی نیت کے؟ نہیں، ہمارا دین ہمیں ہر عمل نیت سے خالی نہیں ہے، اس کی نیت ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہم اس کو ذکر سے پکائیں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے پکائیں گے، تلاوت سے پکائیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو کھائیں گے جس کے پیٹ میں جائے گا ان کو عمل کی طرف لے کے جائے گا کھانا۔ یہ ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک زمانہ وہ تھا کہ مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو نیت کر کے پلاتی تھیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، دین کا کام بنے گا۔ کہتے ہیں آج پلاتے ہیں سلانے کے لیے، تو امت سو گئی، ساری امت ہی سو گئی ہے۔ نیت کا بھائی دوستو بزرگوں اثر ہوتا ہے۔ بھائی ہم مسجد سے نکلتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے بھائی دوستو بزرگوں یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ یہ اتنی طاقتور دعائیں جس سے ہم پہلے غافل تھے، اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، اور جلد از جلد ماشاءاللہ نیا سے نیا ساتھی دعا یاد کر لیتا ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ دعا جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے بھائی؟ اللہم، داخل ہوتے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابوابا، اور نکلتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل کو مانگ رہے ہیں، اس وقت ہمارا دھیان ہوتا ہے؟ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ ہم پڑھتے ہیں، تو ایک روٹین اور عادت پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی نہیں، سبحان اللہ دھیان ہے، الحمدللہ دھیان ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے دوستو بزرگوں کہ جو آدمی تسبیحات فاطمہ کو
دھیان کے ساتھ پڑھنے کا عادی بن جائے، دھیان کے ساتھ پڑھنے کا عادی بن جائے، وہ اللہ کا دوست اٹھ کے دنیا سے جائے گا۔ تسبیح فاطمہ اتنی طاقتور چیز ہے، لیکن دھیان کے ساتھ بھائی مسجد میں داخل ہوئے، دائیں پاؤں سے داخل ہوئے، اب دھیان ہے اس پہ اللہ کیا دیں گے، نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے میں نے۔ اس طریقے سے ہمارے دوست بزرگوں اتنا اللہ کو بولنا اور اتنا دین کی فکر ہم پہ غالب ہو کہ ہر موقع پہ جو کام ہم کریں سنت طریقے سے کریں، اور اس وقت اس کا دھیان بھی ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوں۔ پھر ہمارے دوست بزرگوں اگر اس طرح زندگی گزاریں گے اور اس کی کوشش کریں گے تو ہمارے دوست ہو سکتے ہیں کہ بہت ساری سنتیں ہم نہ سیکھیں، نہ عمل میں آئیں، نہ ہمیں شاید اتنی زندگی ملے کہ سب پہ عمل کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، چونکہ ہم نے نقل ان کی اتاری ہے، کوشش ان کی ہے۔ ایک طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، اس نے حافظ بننا ہے، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین یاد کرتا ہے، اس کو زبانی یاد کرتا ہے، سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو حفاظ کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، نیت کو۔ میرے دوست بزرگوں اس لیے میرے دوست بزرگوں اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں، آتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، شب جمعہ کا بیان ہوتا ہے، تشکیل ہوتی ہے، ہمارے دوست بزرگوں اپنے دل کو سمجھانا ہے ہمارے دوست بزرگوں، ہماری نیتیں اونچی سی اونچی ہوں، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھنے، اور پھر جو مشورے میں طے ہو جائے ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ اس سے تربیت ہوتی ہے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ اگر ہم اس میں اپنے آپ کو لے آئیں میرے دوست بزرگوں، اپنا بھی فائدہ ہوگا، اور امت جو ترس رہی ہے ایمان کے لیے اس امت کی بھی فائدہ ہوگا میرے دوست۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وجزاکم اللہ احسن جزا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی جس کا وضو ہے حضرات کا وہ صفوں میں بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں، دعا میں لگائیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، جن کا وضو نہیں ہے وضو